علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مزمل حسین فرام انڈیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن کا پڑھنا جائز ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم اس چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کی علمی پیاس بجھاتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات لے کر یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ایفرٹس ہیں، ہم محنت کرتے ہیں اور آپ سے اتنی درخواست کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت بڑی سپورٹ ہوگی، اور اگر آپ اس چینل کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ اسے مستحکم کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنی ماہانہ جو بھی تھوڑی بہت آپ سپورٹ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے ایگزسٹنگ ممبرز ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ایک قدم اور بڑھا لیں اور اس چینل کے لیے اپنی ممبرشپ اپ گریڈ کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بہرحال آپ سب کا جو ممبر ہیں، جوائن ممبر خاص طور پر، ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ہمت ملتی ہے، آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ کی بدولت اس چینل کو جو ضروریات ہیں اس چینل کی وہ ہمیں آپ مہیا کراتے رہتے ہیں، وہ اپنی سپورٹ سے آپ ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے موازین حسنات میں اس چینل کو اضافے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز اور یہاں کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا، تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لہذا یہ کام مشروع تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اگر یہ نیک کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور کر کے جاتے یا اس کی اطلاع ضرور دی ہوتی۔ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، ان سے پوچھا گیا کیا سورہ الفاتحہ یا قرآن مجید کا کچھ حصہ قبر کی زیارت کے وقت پڑھنا جائز ہے، اور کیا یہ اس لیے کہ وہاں پر اگر کوئی قرآن پڑھے تو کیا یہ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ ان کا جو جواب ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے اور فوت شدگان کے لیے مختلف دعائیں کرتے جو انہوں نے صحابہ کرام کو بھی سکھائیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مومنوں اور مسلمان گھروں والوں، تم پر سلامتی ہو، اور یقیناً ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کے طلبگار ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے قبروں کے پاس فوت شدگان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی ہو یا کوئی صورت ہی پڑھی ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے، اور اگر یہ مشروع ہوتی تو آپ علیہ السلام ضرور کرتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی رغبت دلاتے اور ثواب کی رغبت اس کو صحابہ کو بھی سکھاتے، اور اپنی امت پر رحمت کرتے ہوئے اور تبلیغ کا فرض ادا کرتے ہوئے ضرور بتاتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کے متعلق سورۃ توبہ میں یہی بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 128 میں: تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہارا نقصان نہایت گراں گزرتا ہے اور جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ لہذا جب اسباب ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو اس کے مشروع
نہ ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ دیکھیں یہ مشروع اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور کر دیتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اب اسے آپ علیہ السلام صحابہ کے ضرور پہنچاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلنے والے آپ کے پیروکار، آپ کے مطیع اور فرمانبردار، انہوں نے بھی قبروں کی زیارت کے وقت فوت شدگان کے لیے دعا ہی پر اکتفا کیا۔ انہوں نے بھی کوئی نہ سورہ فاتحہ پڑھی، نہ آیت الکرسی پڑھی، نہ قل چاروں قل پڑھ کے بھیجے، اور ان سے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں ثابت نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اسی چیز پر اکتفا کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی۔ تو قبروں کی زیارت کرتے وقت فوت شدگان کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ اس لیے بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے اندر خیر ہوتی، اس کے اندر اگر منفعت ہوتی تو آپ علیہ السلام کر گزرتے اور اس کی اطلاع ہمیں مل جاتی۔ اس کے بالکل برعکس اگر کوئی آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اس لائے ہوئے دین میں، اس معاملے میں کوئی ایسا آدمی، کوئی بھی آدمی جس کسی نے بھی ہمارے اس معاملے میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں، تو وہ کام مردود ہوگا۔ قرآن مجید کا پڑھنا قبروں کے پاس، یا سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یا معوذتین کا، یا چاروں قلوں کا پڑھنا، یہ اگر خیر کا باعث بنتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسے ضرور کرتے، لیکن اگر نہیں کیا ہے اور آپ اسے خیر اور بھلائی کا کام سمجھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی کام کیا اور اس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے اور یہ بدعت ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہذہ بدعہ، یہ تو بدعت ہے۔ اس کو بدعت اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، حتیٰ کہ ائمہ کرام اور سلف صالحین نے بھی اس طریقے کو نہیں اپنایا ہے۔ اہل علم کے کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طریقے کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اگر ان سے پوچھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہے تو آپ کو وہ کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے، اور جب جس چیز کی دلیل نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث من عمل عملا، اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی، یہ عمل بدعت ہے۔